دنیا کو مقصد بناتے جب وہ مرنے لگتے ہیں تو ان کے غم کا اندازہ دنیا میں کیا ہی نہیں جا سکتا. ان کے غم کو کسی ترازو میں تولا نہیں جا سکتا. اتنا غم ہوتا ہے ان کو موت کے وقت. مگر جن کے سامنے ہر وقت آخرت رہتی ہو، اللہ رہتا ہو، اللہ کے نبی رہتے ہوں، جنت رہتی ہو، جہنم رہتی ہو، قیامت محشر کا میدان رہتا ہو، قیامت میں حساب کتاب رہتا ہو، ہر وقت جب جن کے دل دماغ میں یہ چیزیں گھوم رہی ہوں تو موت کے وقت ان کو پریشانی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ہم نے تو ویسے ہی جانا تھا، ادھر ہم نے تو ویسے ہی جانا تھا. اور جنہوں نے تیاری کی ہو تو موت تو ان کے لیے خوشی کا پیغام بن جاتی ہے، موت تو ان کے لیے خوشخبری بن جاتی ہے، موت تو ان کے لیے مبارکبادی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نیک بندے جب دنیا سے جانے کا وقت ان کا قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت در جماعت فرشتے اتارتے ہیں اور وہ فرشتے آ کے اس کا دل بہلاتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کے سامنے جنت کے مناظر پیش کرتے ہیں تاکہ اس کا آگے جانا آسان ہو جائے. اور فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں گھبراؤ نہیں، اللہ جہاں تمہیں لے کر جا رہا ہے وہ جگہ اس سے بہت اچھی ہے، وہاں ایسے مزے ہیں جس کا دنیا میں تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. یہ موت کے وقت ہوتا ہے کہ فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں لا تخافوا، ڈر نہیں کہ آگے کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، آگے مزے ہی مزے ہیں. ولا تحزنوا، غم نہ کر کہ بیوی جدا ہو رہی ہے، بچے جدا ہو رہے ہیں، ماں باپ جدا ہو رہے ہیں، دوست یار جدا ہو رہے ہیں، رشتہ دار جدا ہو رہے ہیں. یہ سارے جدا ہو بھی گئے تو کیا ہوا، ان سب سے اچھا اللہ مل رہا ہے. لا تحزنوا، غم نہ کر، ان سب سے اچھا تمہیں اللہ ملنے والا ہے. اللہ سے ملاقات ہے، انبیاء سے ملاقات ہے، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہے. کتنا مزہ آئے گا.